اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 59، قوت بازو اور ہو زیادہ۔ تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ کل کے آڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور تدبیر یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تھے، حج کے موسم میں لوگوں کے ڈیروں میں، خیموں میں تشریف لے جاتے تھے، رات کی تاریکی میں جاتے تاکہ کوئی اس دعوت میں رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اسی طرح ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں دعوت اور تبلیغ کے ارادے سے نکلے۔ جب منا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کی آوازیں کان سے ٹکرائیں، ان کا رخ کیا، پتہ چلا یہ مسافر ہیں، یثرب سے یعنی مدینہ سے آئے ہیں۔ مدینہ میں دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے کٹر دشمن تھے۔ ہمیشہ ان میں جنگ ہی چھڑی رہتی تھی، ہمیشہ ہی کسی نہ کسی کی یہ مدد حاصل کرنے کی تلاش میں رہتے تھے کہ اپنے مخالف پارٹنر کو کیسے ڈاؤن کیا جا سکے۔ تو یہ جو مسافر مدینہ سے آئے تھے وہ قبیلہ خزرج کے تھے، اور یہ کل 6 لوگ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی حقیقت بتائی، اللہ کی طرف دعوت دی، ان کے سینے کھلے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ 6 لوگ جب مدینہ واپس گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے۔ اس طرح مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی سما بن گیا، گھر گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی راہیں ہم دیکھیں ہموار ہو رہی ہیں۔ یہی لوگ تقریباً 1 سال بعد آتے ہیں اپنے ساتھ اور لوگوں کو لے کر، وہ بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں، جو پہلی بیعت عقبہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ الحمدللہ کل ان سب پر بات ہوئی تھی۔ تو پہلے 6 پھر 7 13 کی جماعت تیار ہو گئی۔ جب یہ لوگ واپس جا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک ٹیچر کے طور پر، ایک معلم کے طور پر مصعب بن عمیر رضی اللہ کو بھی روانہ کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ یہ بعد میں مدینہ میں مقری کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ اس وقت مقری ٹیچر کو کہتے تھے، استاد کو کہتے تھے، تو یہ مصعب بن عمیر مقری کہے جانے لگے۔ اوس قبیلہ کے 2 سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر مصعب رضی اللہ عنہ کی ہی دعوت پر ایمان لے آئے تھے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ آتا ہے کہ یہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ دعوت کا کام کر رہے تھے، لوگ بیٹھے تھے، دعوت پہنچا رہے تھے، لوگوں کو دین کے بارے میں بتا رہے تھے، تو اسید بن حضیر نے ناگواری کا اظہار کیا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان سے اتنا کہا کہ آپ بیٹھ کر بات تو سن لیجئے، صحیح لگے تو ایکسیپٹ کر لیجئے گا ورنہ مت مانیے گا۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو تم صحیح کہہ رہے ہو۔ بیٹھ گئے، قرآن سنا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے جاتے تھے اور یہ سنتے جاتے تھے۔ زبان تو ان کی عربی ہی تھی، بات اندر تک اتر رہی تھی، ان کا ضمیر روشن ہو رہا تھا، جسم بھی روشن ہونے لگا۔ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے وہ بتاتے ہیں کہ اسید کا چہرہ چمکنے لگ گیا، دمکنے لگ گیا۔ ان کا چہرہ دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ اسلام ان کے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جو دوسرے سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ، ان کا بھی واقعہ آتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایمان لائے تو یہ اپنے قبیلے کی طرف گئے، اور یہ دونوں مطلب جو اسید بن حضیر تھے اور یہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ، ابھی ہم نے سنا کہ یہ اوس کے لیڈر تھے، سردار تھے۔ تو جب یہ سعد بن معاذ اپنے قبیلے والوں کی طرف گئے تو وہاں جا کر انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ میں اسلام لے آیا ہوں اور میں کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک وہ بھی اسلام نہ لے آئے۔ یہ دعوت کا اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے۔ ہم کہاں ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کس ملک میں ہیں، وہاں کا کیا قانون ہے، ہمیں وہ سب بھی دیکھنا ہوگا دعوت کے کاموں میں۔ تو ان کا یہ انداز تھا، ان کو اپنی پرسنالٹی ایسی لگتی ہوگی، ان کو اپنی اہمیت کا اندازہ رہا ہوگا، انہوں نے بہت کچھ کیا ہوگا اپنے قبیلے والوں کے ساتھ، ان کا اخلاق، ان کا رویہ ایسا رہا ہوگا۔ تو شام ہوتے ہوتے سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اب ہم یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، 13 سال ہو گیا دعوت دیتے دیتے، خود دعوت دے رہے ہیں، اور جو ساتھی ایمان لائے وہ بھی دعوت دے رہے ہیں، گن گن کر لوگ اسلام لا رہے ہیں، اکا دکا، 13 سال کی مشقت اور 140 کے قریب لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی اس میں حکمت اور بہتری ہوگی۔ اور یہاں سعد بن معاذ رضی اللہ جن کا پورا قبیلہ شام تک مسلمان، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہیں، اللہ کا اندازہ ہے۔
ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اور یہ سردار تھے اپنی قوم کے، اس سے بھی اثر پڑتا ہے۔ مکہ کے کسی سردار نے دیکھیں ایمان قبول نہیں کیا تھا، نہ ابو لہب نے، نہ ابو جہل نے، نہ ابو سفیان نے، نہ ولید بن مغیرہ نے، نہ ابی بن خلف نے، نہ امیہ بن خلف نے، ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان میں ابو سفیان ہی تھے جنہوں نے بہت بعد میں جا کر فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ تو مکہ میں سردار نہ مانے تو عوام کے لیے مشکل ہو گئی۔ مدینہ میں ریورس معاملہ ہوا۔ مدینہ میں یہ ہوا کہ سب سے پہلے سردار ایمان لے آئے۔ یہ دونوں اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ رضی اللہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی ایمان لے آئے۔ اور ہم ابھی سن رہے ہیں کہ مدینہ میں بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اس کے 3 سردار تھے، وہ تینوں سردار ایمان لے آئے۔ تیزی سے پھر اسلام میں پھیلا مدینہ میں۔ تو الحمدللہ مصعب بن عمیر رضی اللہ کی محنت سے انصار کے گھر گھر سے چند لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور یہ اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ جب ہجرت کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور سینسس کروایا، پتہ چلا اس وقت تقریباً 1500 لوگ جو ہے مسلمان ہو چکے تھے۔ تو یہ تو انیشیلی مسلمان تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک وہاں پہ مسلمان تھے 1500۔ جب آپ مدینہ ابھی آئے ہی ہیں، اس کے بعد کیا ہی تیزی سے پھر مدینہ میں اسلام پھیلا۔ پھر اب اس کے بعد یہ مصعب رضی اللہ عنہ کی دعوت چل رہی ہے۔ 1 سال اور گزر گیا، نبوت کا اب 13واں سال آ گیا۔ اب مصعب بن عمیر رضی اللہ کامیابی کی خوشخبری لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ واپس آئے، اور اپنے ساتھ مدینہ سے 73 مرد اور 2 عورتوں کو لے کر آئے، اور ان سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ آڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ